مولا ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما ابن أمه ووليه وزيره وأخيه غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حاضرین گرامی قدر، انسان اس کائنات میں آیا ہے اور اس کی جو فکر ہے وہ نجات پانے کے لیے ہے کہ وہ کس انداز سے اس کائنات سے نجات پا جائے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ یہ ایک جد و جہد ہے کہ جو فکر انسانی میں ہر وقت موجود رہتی ہے اور تمام نظریات کو دیکھتے ہوئے آخر میں انسان اگر تمام چیزوں کو محسوس کرے تو یہ ہے کہ ہر شے اسی خداوند کریم کی طرف پلٹنے والی ہے۔ اب جب ہر شے خدا کی طرف پلٹنے والی ہے، ہر شے کی بازگشت خداوند کریم کی طرف ہے، تو اس کے بتائے ہوئے ہر فرمان پر عمل کرنا انسان کی ذمہ داری ہے تاکہ اس کی بازگشت خداوند کریم کی طرف بہترین انداز میں ہو سکے۔ عزیزان گرامی، ہر شے کی بازگشت توحید کی طرف ہے، چاہے انسان کا عمل ہو، چاہے انسان کا عقیدہ ہو اور چاہے انسان کا اخلاق، ہر شے اسی توحید کی طرف پلٹے گی۔ اور عزیزان گرامی، اسی توحید کے ذریعے سے جب انسان ہدایت یافتہ ہوگا تو یقیناً اس کو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ تمام چیزیں خداوند کریم کی طرف پلٹیں گی، ہر عمل خدا کی طرف جائے گا، چاہے انسان کچھ بھی کرے، لیکن بازگشت توحید کی ہی طرف ہے۔ اب اس عنوان پہ آپ ملاحظہ فرمائیں
کہ جب خداوند کریم اس مخلوق سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے عبدی اتانی فجعل کا مثل انا اقول للشیء کن فیکون وانت تقول للشیء کن فیکون۔ عام ہے حدیث، خاص نہیں۔ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ اب ہمارا سارا معاملہ مادیات پہ رکا رہتا ہے، یعنی ہم انسان مادیات سے فکر کرتے ہیں، ہمارے اذہان میں مادیات رہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں ہیں تو دنیاوی چیزیں، کوئی سوچتا ہے دولت مل جائے، ثروت مل جائے، جاؤ حشم مل جائے، یہ تمام چیزیں جو بھی دنیاوی ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں، لیکن اسی کو انسان اگر قربان کر دے گا خدا کے راہ میں تو وہ کامیاب اور کامیاب ہے۔ آئے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا، جیسے میں کہتا ہوں ہو جا ویسے تو کہے گا ہو جا تو ہو جائے گی۔ یعنی عام بندہ، اور میں نے ایک حدیث اور ذکر کی تھی کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب آپ محسوس کریں کہ اللہ نے ہم کو اپنی اطاعت کے بنیاد پر کتنا بلند کرنے کا، کتنا عظیم مرتبہ دینے کا وعدہ کیا۔ صرف تم میری اطاعت کرو، میں تمہیں اپنے جیسا بنا لوں گا، اپنے جیسا۔ تو کیا صفت میں ہم بنیں گے؟ جو خدا بند کریم ہے وہ اللہ ہے؟ نہیں صاحب، وہ گفتگو نہیں ہے۔ جتنے بھی اس کے جمال ہیں، صفت، وہ تمام وصف آپ تک پہنچے۔ صرف کیا ہے؟ اطاعت۔ جب اطاعت کر لو گے اور جس شعبے میں ہوگے اور جس شعبے میں کاوش کرو گے، خدا بند کریم اپنے جیسا بنائے گا۔ مقدس اردبیلی کا نام آتا ہے، نام ہے ان کا مقدس، اور اردبیلی اردبیل کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، کہ ایک دن وضو کے لیے پانی چاہیے تھا، تو کنویں میں ڈول ڈالا، اور جب کھینچا تو جواہرات نکلے۔ جواہرات انہوں نے لیے اور پھر اسی کنویں میں ڈال دیے۔ دوبارہ پھر ڈول ڈالا اور پھر کھینچا تو پھر جواہرات، پھر انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ڈول ڈالا اور پھر جواہرات نکلے، پھر ڈال دیا پانی۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا تو خدایا میں نے پانی طلب کیا ہے، جواہرات سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارے جیسے ہوتا تو کہتا کہ اللہ نے ہم کو عبادت کا اجر دیا ہے، کہ ہم اس کی اتنی بندگی کر رہے ہیں، اس لیے اس نے ہم کو جواہرات دی۔ توجہ کر لیجئے گا، اور پھر ڈول ڈالا،
اور پھر پانی نکلا، وضو کیا اور نماز کی ادائیگی۔ راستہ میں جا رہے تھے، ایک دہقان ملا، دہقان یعنی کسان۔ تو نے کہا مقدس اردبیلی کی بات سمجھ میں آتی نہیں۔ بھائی آپ نے اچھائی کی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہاں جواہرات نکلے، تو بتانے کی کیا ضرورت ہے اس واقعے کی؟ کسان خود مقدس سے وہ کہہ رہا تھا، مقدس اردبیلی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہاں سے جواہرات نکلے، 3 مرتبہ نکلے، تو ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا سے پانی طلب کیا، یہ کوئی بات ہے بتانے کی کسان سے؟ تو مقدس اردبیلی کو حیرانگی ہوئی کہ میں نے یہ واقعہ کسی سے نقل نہیں کیا، اور اس کسان، اس دہقان کے ذہن میں کیسے ہے؟ توجہ کریے گا کہ اس کسان اور دہقان کے ذہن میں یہ واقعہ کیسے ہے۔ عزیزان گرامی، انسان جب اس منزل پر اطاعت کے فائز ہوگا تو خدا خود دوسرے کی زبان سے اس کا ذکر جاری کرے گا، دوسرے کی زبان سے جاری کرے گا۔ عبدی اطانی، اے میرے بندے تو میری صرف اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ یعنی خدائی رنگ میں انسان رنگ جائے گا۔ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، صرف انسان کو ملاحظہ کرنا کہ وہ محضر پروردگار میں ہے، اس کی تمام زندگی محضر پروردگار میں، پروردگار عالم کے حضور میں۔ صرف یہ نہیں ہے کرام الکاتبین الذین وکلتہم، یعنی وہ فرشتے جو اللہ نے کاندھوں پہ معین کیے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، فَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ، اور ساتھ ساتھ میں خدا بھی شاہد ہے ہمارے عمل۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہی لکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں کنتا انت الرقیبہ، خدا بھی شاہد، خدا بھی ہمارے عمل کو دیکھ رہا۔ اب عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں کو منسلک کریے کہ انسانی زندگی کی حیثیت کیا۔ خود ہم نے اپنی حیثیت اپنے نظروں میں کم کی ہے۔ اے بندے تو میری اطاعت کر اور میں تجھے اپنے جیسا بنا۔ غور کریے گا، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا، جیسے میں کہتا ہوں ہو جا ہو جاتی ہے۔ اب عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں ہو جا ہو جاتی ہے، تو اب یہ جو تمام باتیں ہیں کہ جنت چاہیے اور فردوس چاہیے اور جنت الماوا چاہیے، یہ تمام باتیں یہ انسان کے کمال کی جگہ نہیں، انسان کے کمال کی جگہ کہاں ہے؟ انسان کا کمال ہے جوار محمد و آل محمد، جوار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ۔ یہ نہیں ہے کمال کہ جنت کی باتیں ہو رہی ہیں، فردوس کی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، بلکہ انسان
اس کاوش میں ہو کہ وہ یہ سوچے اور یہ کہے کہ ہم کو جوار مصطفیٰ میں گھر ملنا چاہیے، تو خدا جوار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں گھر دے۔ اور یہ 1400 سالوں سے یہی ہے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کہ کاش اگر ہم روز عاشورہ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس مرحلے پر انسان پہنچے کہ جہاں وہ جوار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں قرار پائے۔ وہی منزل ہونی چاہیے۔ اور وہی منزل کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ منزل حاصل ہوگی انسان کو اسی اہل بیت کے ذکر کے ساتھ، اور اس چیز کو جو وہ شے ابھارتی ہے وہ واقع کربلا کہ انسان کو بار بار ابھارتی ہے، بار بار ابھارتی ہے کہ انسان متمنی رہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ کہاں؟ جوار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ۔ انسان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قرار جوار مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی اپنی کیفیت ہے اور اس کی انتہا، اس کو کہاں جانا، ہم نے جو سفر کیا ہے وہ کہاں ختم ہونا چاہیے۔ یہ سفر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ ذات ہے کہ جس کا ذکر پروردگار عالم کرے گا، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، اگر یہ نہ ہوتے تو آسمان کے شامیانے نہ لگائے جاتے، اگر یہ نہ ہوتے تو آفتاب اور مہتاب کی قندیلیں روشن نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے تو دریاؤں میں روانی نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کشتیوں میں روانی نہ پائی جاتی۔ صرف یہ ہیں، اسی وجہ سے یہ تمام برکتیں جاری ہیں، اور انہی کے وجہ سے یہ دنیا بھی قائم ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ آخرت بھی قائم ہے، انہی کی وجہ سے تمام یہ نظام جو پروردگار عالم نے بنایا ہے انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ تو اب انسان کو صرف اور صرف متمنی ہونا چاہیے جوار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا، کہ وہ جب منتہی ہو تو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی طرف منتہی ہو، اور ہر شے کی بازگشت وہی ہے، ہر شے کی بازگشت وہی ہے۔ تو پھر وہی کہ یہ جو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تمام صفات کمال ہمارے لیے ہیں، اور جب بھی تم کو کسی کمال کی تلاش ہو تو مجھ کو یاد کرو، خداوند کریم کو اسماء حسنہ سے یاد کرو۔ پروردگار عالم تمام کمال کے ناموں سے مختص ہے، لیکن وہ تمام کمال اگر انسان کو
ظہور میں دیکھنا ہے، ظاہراً دیکھنا ہے، ظہور میں دیکھنا ہے، تو وہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے یہاں نظر آئے گا۔ خدا بند کریم جواد ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ کائنات میں کوئی نہیں ملے گا کہ جو دینے والا ہو، صرف یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے کہ جو دینے والا ہے۔ کوئی بھی اس دہلیز پہ آ جائے، ڈیوڑی پہ آ جائے، تو یہ دیتے ہیں، چاہے وہ مسکین آئے، چاہے یتیم آئے، چاہے اسیر آئے، چاہے کوئی بھی آئے، اس کو صرف عطا کرتے ہیں۔ اور جب اپنے سے کسی کو قریب کرتے ہیں، جب اپنے سے کسی کو قریب کرتے ہیں، توجہ کریے گا کہ جب اپنے کو کسی سے قریب کرتے ہیں تو اتنا قریب کرتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ جس کو دیوانہ کہے دنیا، وہ گھروندے کو جنت بنا کے بھیجے۔ درود بھیجے محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، اس چیز کو آپ محسوس کریے کہ اے میرے بندے، تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ آپ نے توجہ کی کہ ایک دیوانہ بولتا ہے یہ گھروندہ نہیں جنت ہے۔ غور کریے گا، ایک دیوانہ گھروندے کو جنت بنا کے بیچ دیتا ہے، خود وہ آل مصطفیٰ بھی نہیں ہے، خود وہ آل مصطفیٰ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آل مصطفیٰ کے قریب ہو جائے، آپ توجہ کریے گا، آل مصطفیٰ کے قریب ہو جائے، قریب ہو جائے، تو وہ گھروندے کو جنت بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس چیز کو ہم محسوس کریں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ جو ہمارے یہاں کی 4 بڑی کتابیں ہیں، اس میں سے ایک کتاب آپ نے تحریر کی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اصول کافی، استبصار، من لا یعذر الفقیر، یہ 4 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی کتاب آپ نے تحریر کی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ اب آپ سوچئے کہ کس درجے کے عالم دین، اور روایت میں ہے کہ قم میں جو بھی دفن ہوگا وہ بغیر کسی سوال کے جنت میں چلا جائے گا۔ آپ قم کے رہنے والے بھی تھے، وہ کہا کہ مجھ کو قم میں مت دفن کر۔ ہر انسان جو نجات تلاش کرتا ہے وہ سیدھے راستے کو اختیار کرتا ہے، توجہ کریے گا۔ لیکن آپ نے کیا کہا کہ مجھ کو
قم میں نہ دفن کرنا، کیونکہ یہاں بغیر سوال لو حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اس لیے آپ کو تہران میں دفن کیا گیا ہے، شہر رحم۔ تقریباً 900 سال ہو چکے ہیں، 850 900 سال ہو، 1 صدی پہلے تہران میں سیلاب آیا تھا تو شیخ صدوق کی قبر کٹ گئی، شیخ صدوق کی قبر کٹ گئی، ان کا جنازہ 850 900 برس بعد بھی ویسے ہی تازہ تھا۔ اس زمانے کے لوگوں نے یہاں تک کہ بتایا کہ آپ کے جو ہاتھوں میں مہندی لگی تھی اس کا رنگ تک نہیں اڑا، رنگ کا کام ہے اڑ جانا، یہ ابھی رنگ ہوا ہے 100 برس بعد خود بخود یہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ رنگ ٹھہرتا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ رنگ باقی تھا، رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ 900 سال 850 سال بعد بھی آپ کا جسم ویسے ہی تازہ رہا، اور یہاں تک کہ وہ رنگ باقی جو آپ نے لگایا تھا۔ یہ سوچئے گا اور غور کریے گا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان جب اطاعت کرے گا تو اس منزل پہ فائز ہوگا۔ ہم تمام لوگوں کا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جسم فنا ہو جائے گا اس دنیا میں، اور آخرت کے مرحلے میں جا کر ہم کو دوسرا جسم ملے گا، لیکن جو انسان اطاعت کے اس مرحلے پہ ہوگا تو خدا اس کے جسم کو بھی باقی رکھے گا، خدا اس کے جسم کو بھی باقی رکھے گا۔ آپ نے ابھی سنا ہی ہوگا کہ سوریہ میں صحابی پیغمبر کی لاش تازہ تھی، جب داعش آیا تو وہاں پہ اس نے روزے کو مسمار کیا اور ان کا جسم لے کے بھاگ کے جا رہے تھے، پکڑے گئے۔ کتنے برس پہلے کا واقعہ ہے، 1300 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ نے جسم کو بھی محفوظ رکھا۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب انسان خداوند کریم کی اطاعت کر لے گا تو خدا اس کو باقی رکھنے والا ہے، اس کی جسم بھی باقی رہے گا، اس کی روح بھی باقی رہے گی، اور اس کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ یہ عام لوگ ہیں، یہ عالم دین ہیں، یہ شہید ہیں، ان کا اتنا مرتبہ ہے تو خود جو دین لے کے آیا ہے اور اس کی آل کی عظمت کیا ہے۔ درود بھیجئے محمد والے یہ عام توجہ کریے گا، یہ عام بشر ہیں کہ جن کی یہ عظمت ہے۔ آل مصطفیٰ کے لیے کیا ہے؟
آپ عزیزان گرامی جب یہ قیامت آئے گی تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین کو جھٹکے آنے لگیں گے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا دھنکی ہوئی روئی کے مانند فنا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ لیکن روایت میں ہے کہ 4 ایسی زمینیں ہیں جس کو خداوند کریم قیامت سے پہلے کاٹ کے آسمان میں بلند کرے گا۔ اس میں ایک زمین ہے طوس، مشہد، امام رضا علیہ السلام کا روزہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوسری زمین ہے نجف کی، تیسری زمین ہے کربلا کی، اور چوتھی زمین ہے کعبہ۔ پروردگار عالم ان 4 زمینوں کو کاٹ کر آسمان کی طرف بلند کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں، یعنی اس دنیا میں جو پستی کی جگہ ہے، اس میں یہ آسمانی زمینیں ہیں، یہ یہاں کی زمین نہیں ہے۔ خدا کعبے کو بلند کرے گا چوتھے آسمان کی طرف، مشہد کو بلند کرے گا، نجف کو بلند کرے گا، کربلا، کیونکہ یہ خود جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور جنت کے ٹکڑے کے ساتھ وہ ٹکڑا ہے جنت کا کہ جہاں تمنا ہے سب کو آنے کی، اور اللہ اس کو اوپر بلند کرے گا۔ اب عزیزان گرامی، ہم اپنے معصوم سے کتنی قربت رکھتے ہیں، ہم آل مصطفیٰ سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ ہم کو اس مرحلے پہ پہنچنا ہے کہ جہاں ہم اس کائنات میں اٹھیں تو سیدھا ان کی جوار رحمت میں پہنچیں، جوار معصوم میں پہنچیں، جوار مصطفیٰ میں پہنچیں۔ ہمارا منتہا ہونا چاہیے کہ ہم وہیں پہنچیں، یعنی ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جوار مصطفیٰ میں پہنچیں۔ اب جوار مصطفیٰ میں پہنچیں، جوار آل مصطفیٰ میں پہنچیں تو ہم کو کربلا پہنچنا ہے، یا ہم کو نجف پہنچنا ہے، یا ہم کو طوس پہنچنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو بلند کریں کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں جو ہمارا مقصد ہے اور جو ہماری حیات ہے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، اسی نظریے میں آپ محسوس کریں کہ انسان کو وہاں پہنچنا ہے، اور انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور ختم ہونے والی ہے تو صرف ایک شے ہے جو باقی رہے گی، اور وہ ہے شہادت، یعنی خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دینا۔ لیکن ہر وقت میدان جہاد گرم نہیں ہے کہ بازار شہادت میں آپ اپنے نفسوں کو بیچ دیں۔ ہر وقت بازار شہادت میں آپ اپنے نفس کو بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، بازار ہی نہیں ہے تو بیچیں گے کیسے؟
توجہ کریے گا، میدان جہاد بھی نہیں سجا ہے، بازار شہادت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے نفسوں کو بیچیں. اس میں صرف یہی ہے کہ انسان جب محمد و آل محمد کی موت پہ مرے گا تو شہادت کے درجے پہ فائز ہوگا. تو کم از کم انسانی زندگی اس مرحلے پہ پہنچے کہ اس شہادت تک پہنچے کہ جس کا ذکر ہے کہ مرنے والا مر گیا، یہ مرا نہیں ہے. موت کا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم شمار نہ کرنا ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے، وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے یہاں رزق پا رہے ہیں. یہ میدان جہاد میں، بازار شہادت میں جنہوں نے اپنے نفسوں کو قربان کیا ہے ان کی عظمت ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا جسم ابھی بھی باقی ہے، فنا ہونا چاہیے تھا لیکن کیوں فنا نہیں ہوا؟ وہی آل مصطفیٰ اور مصطفیٰ سے محبت کی وجہ سے کہ خدا نے آج تک آپ کے جسم کو باقی رکھا ہے. درود بھیجیں محمد عزیزان گرامی. یہ ہے عظمت کہ انسان اس درجے پہ پہنچے کہ جس کو جوار انبیاء کہا جاتا ہے، جوار سید المرسلین، جوار مصطفیٰ. وہاں ہم کو پہنچنا اور وہاں مستقر ہونا ہے، اور وہاں پہنچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ ہے ذکر محمد و آل محمد، اور ساتھ ساتھ میں ہم اس کی پیروی بھی کریں. ہم جب ذکر کریں تو یاد کریں، اور یاد کریں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی ہمارا ذریعہ ہے اور یہی ہمارا شیوا ہے اور یہی ہمارا طریقہ ہے کہ ہم مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں اور زہرا کو راضی کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے کہ زہرا راضی ہو جائیں. ارباب ازا یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جس میں زہرا کی کمائی کربلا کی سرزمین پر ہوتی ہے. روایت کہتی ہے کہ 18 جو بنی ہاشم کے جوان آئے تھے ان کی شبیہ پوری کائنات میں نہیں پیش کی جا سکتی. شب عاشور آئی اور جب سحر کا ہنگام ہوا، سرکار سید الشہداء نے مؤذن بدل دیا، بیٹا اکبر اذان دو. ارباب ازا فضائے کربلا میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی. حسین دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ جو سیرت میں بھی محمد ہے، جو صورت میں بھی محمد ہے، جو رفتار میں بھی محمد ہے، جو گفتار میں بھی محمد ہے، وہ گلدستہ اذان پر آیا ہوا ہے، اذان دے رہا ہے. ارباب ازا صبح
کی نماز تمام ہوئی، بازار شہادت گرم ہو گیا، اصحاب قربانی دے رہے تھے، انصار قربانی دے رہے تھے۔ اب وہ بھی مرحلہ آیا کہ حسین کا 18 برس کا کڑیل جوان رنگ کی رضا کے ساتھ میدان کارزار میں جانے لگا۔ مصطفیٰ کا نواسا اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کر رہا ہے، خدایا تو گواہ رہنا، اب میں اس کو کربل کی سرزمین پر بھیج رہا ہوں، اب میں اس کو اس مقتل گاہ میں بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، جو سیرت میں، جو رفتار میں، جو گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے، وہ کربلا کی سرزمین پر جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ 57 برس کا بوڑھا حسین اپنے کمر کو پکڑے ہوئے 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر میدان کاردار میں آیا، جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ماں کا کلیجہ بیٹھ گیا۔ فضا اکبر کی خیر تو ہے۔ حضرت سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں کہ فضا لیلا سے کہو اکبر کے مقابلے ایک نامی پہلوان آیا ہے، اکبر کے خیر کی دعا کرے۔ لیلا نے کربلا میں مصلی عبادت کو بچھا دیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اسماعیل کو ابراہیم کی طرف پلٹانے والے، یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے، خدایا فرزند بطول کی پیاس کا واسطہ میرے 18 برس کے کڑیل جوان کو واپس کر دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، اکبر واپس آئے، بابا سے کہنے لگے بابا کربلا کے آفتاب کی تمازت اور اسلحے کی سنگینی پیاس کی شدت کو بڑھائے دیتی ہے، ایک گھونٹ اگر پانی مل جائے تو میں لشکر آدھا کو بتاؤں حیدر کرار کا پوتا، حسین کا بیٹا، عباس کا بھتیجا ہوں۔ حسین نے اپنے 18 برس کے کڑیل جوان سے کہا بیٹا اپنی زبان میری زبان میں ڈال دو، میرا لاکھوں سلام ہو بطول کے لاڈلے پر۔ 18 برس کا کڑیل جوان ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے اور بطول کا لاڈلا کتنا مجبور ہے۔ اجرکم علی اللہ ارباب عذاب۔ اکبر نے زبان ڈالی اور گھبرا کے زبان کو باہر نکال لیا اور کہنے لگے بابا آپ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین کا لاڈلا دوبارہ میدان کاردار میں آیا، جنگ کرنا شروع کی۔ وہ بھی مرحلہ آیا، ایک ظالم آگے بڑھا اور برچھی ماری، ایسی برچھی تھی کہ جو سینے میں الجھ گئی۔ اب اکبر زین سے زمین پہ آئے، آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ 57 برس کا حسین اپنی کمر کو تھامے ہوئے گام در گام ٹوکریں کھاتا ہوا اپنے 18 برس کے پاس پہنچا۔ دیکھا جوان پسر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بیٹا کیا ہوا، یہ اضطراب کیوں، یہ بے چینی کیوں، یہ کرب کیوں؟ بابا برچی کا پھل سینے میں ٹوٹ گیا۔ میرا لاکھوں سلام ہو بطول کے فرزند کے اوپر کہ 18 برس کا یہ جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ بطول کا لاڈلا اس منظر کو دیکھ رہا ہے، ہاتھوں کو ہٹایا، برچی کا پھل نظر آیا، ہاتھ کو رکھا، اپنے کمزور زانو کو عرض کربلا پہ رکھا۔ آؤ مصطفیٰ اپنے نواسے کا امتحان دیکھو، دکھیاری ماں سیدہ آ کے اپنے بیٹے کا امتحان دیکھو۔ نئے
نیزے کی آنی کو کھینچا، 18 برس کے کڑیل جوان کا کلیجہ باہر آ گیا، خون کا فوارہ جاری، حسین کی امیدیں ٹوٹ گئی، جوان کا جنازہ ہے، 57 برس کا بوڑھا کیسے اٹھاتا؟ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اب حسین میں طاقت نہیں ہے کہ اکبر کو اٹھا اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم مکہ محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار عالم مکہ محمد و آل محمد حاضر بانیان کے لیے حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رفع فرما، کہ رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دن اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم مکہ محمد و آل محمد اس مختصر سو اعمال کو زیادہ آخرت قرار دے، پروردگار عالم کہ محمد والے محمد پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما، پروردگار عالم کہ محمد والے محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، حضرت کے اعوان انصار میں شمار فرما، حضرت کم سے راضی اور خوشنود فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسمیع الدعاء، ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔